بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے انڈیا میں تیسرے مرحلے کے انتخابات ہو چکے ہیں اور تقریباً اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ چکے ہیں. 93 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے ہیں. 62% ٹرن آؤٹ رہا ہے. تیسرا مرحلہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں؟ وہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کی جو کانسٹیچوئنسیز تھیں اس میں یعنی گجرات جو کہ مودی کا گڑھ، امت شاہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو پی جو کہ جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً اس کی تعداد اتنی بنتی ہے جتنی پاکستان کی کل آبادی کی تعداد بھی بنتی ہے، اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو کانسٹیچوئنسیز تھیں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ پوری کی پوری اسٹیٹ فاشزم وہاں استعمال ہوئی. پولیس کو ایز این انسٹرومنٹ، آر ایس ایس کے ٹول کے طور پہ وہاں پہ استعمال کیا گیا. دو کانسٹیچوئنسیز ہیں، میں نے جس کا نام لوں گا وہ ہے سنبل اور آولہ. یہ دو کانسٹیچوئنسیز جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں پہ کثرت رائے سے مسلمانوں کے ووٹ جو پڑتا ہے وہ مسلمان امیدوار کو ہی پڑتا ہے. ماضی کو دیکھا جائے صرف ایک موقع ایسا آیا ہے کہ 2014 میں بی جے پی نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے امیدوار کو کھڑا کر کے اسے جتوا دیا تھا. تو یہاں چانسز زیادہ ہیں کہ مسلمان امیدوار جیت جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو مستقل طور پہ جو مسلمان ووٹرز ہیں انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا. ان کا آدھار کارڈ، ان کا راشن کارڈ، ان کی جو ووٹنگ ریسیٹس ہیں ان سے لے لی گئیں اور خواتین کے ساتھ بھی وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں منع کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ووٹ نہ ڈالیں، صرف اس لیے کہ وہاں پہ جو بی جے پی کا بندہ کھڑا ہے جس کا نام ہے پرمیشور لال وہ جیت جائے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ضیاء الرحمان برق اور سہولت علی، یعنی سماج وادی پارٹی سے ضیاء الرحمان برق ہے اور سہولت علی ہے، یہ ہے بہوجن سماج پارٹی سے، یہ کہیں نہ جیت پائیں. اس پر ذرا بات کریں گے کہ انڈیا میں جو ڈیموکریسی ہے، کیا ڈیموکریسی میں اس طرح ہوتا ہے؟ کیا اقلیتوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے؟ کیا کسی بھی اقلیت کے آپ نے صرف 400 پار کرنے کے لیے اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے؟ سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب اسٹوڈیوز میں مشتاق وانی صاحب نے، آپ سینئر کشمیری رہنما ہیں. امتیاز وانی صاحب نے، سیکرٹری انفارمیشن ہیں اے پی آئی سی کے، انہوں نے جوائن کیا ہے. اور اسکائپ کے ذریعے نامور تجزیہ کا ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. سیکولر بھارت مودی سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگا. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بننے کے بلند و بانگ دعوے کرنے والی مودی سرکار انتخابات میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے جیسے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. بھارت میں مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا. بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے مسلسل روکا گیا. مودی سرکار کے کہنے پر پولیس کی وردی میں ملبوس افراد مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے ووٹ ڈالنے سے روکا گیا. کشمیر میڈیا سروس نے مودی سرکار کی اس عیاری کا پردہ فاش کر دیا ہے. ویڈیو میں سنبھل لوک سبھا حلقے میں جاری انتخابات میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے تشدد اور لاٹھی چارج کا آزادانہ استعمال دیکھا جا سکتا ہے. یہی نہیں، مودی سرکار کے تشدد سے متعلق حلقے کے کئی اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں جن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے مسلمانوں کو طاقت کے ذریعے روکے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مودی سرکار کی الیکشن میں دھاندلی کی کارستانی ایک ریاست تک محدود نہیں ہے. تمام اسمبلی حلقوں بشمول کنڈارکی، بیلاری، چندوسی، سنبل اور اسمولی میں بھی پولیس کے ذریعے ووٹروں پر حملہ آور ہوئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جان بوجھ کر الیکشن پروسیس میں خلل ڈالا گیا. اس حوالے سے سماج وادی پارٹی نے معاملے پر الیکشن کمیشن کے فوری نوٹس کا بھی مطالبہ کیا. جی، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کیا. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب، آپ کو اس پہ شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کلیئر کٹ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں، پھر بھی مودی اتنا خائف ہے، اور کیا کسی ڈیموکریسی میں یہ کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے؟ جو اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، تیسرا مرحلہ الیکشن کا ہوا ہے، اس میں مین سٹریم میڈیا وہ تمام تصویریں نہیں دکھا رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ دکھا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، کچھ آپ نے جگہوں کے نام بھی لیے جیسے سنبل ہے، بدایوں ہے، اسمولی ہے. ان کے گاؤں کے اندر لوگوں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے. وہ اپنے گھروں سے کسی بھی طرح نکل کر پولنگ سٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے شناختی کارڈ چیک ہونے کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فیک ہیں،
آپ اس پہ آپ کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں گھر سے نکلنے پہ لاٹھی چارج ہے, کرفیو جیسی صورتحال قائم کی ہوئی ہے, اور اگر کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے پولنگ اسٹیشن میں تو وہاں پہ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا تو آدھار کارڈ جو ہے, جسے شناختی کارڈ کو وہ بولتے ہیں, یہ ہی صحیح نہیں ہے, فیک ہے. اس پہ لوگوں نے خاص طور پہ واری ولیج میں, اسمولی کا ایک گاؤں ہے, اس میں احتجاج کیا ہے, اور بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا ہے, اور پولیس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ فیک ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو پولیس کا آگے سے جواب یہ تھا کہ یہ ہمارا ڈسکریشن ہے, یہ ہماری ثوابدید ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے, اور یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کیمرہ پہ ہے کہ یہ ہماری ثوابدید ہے کہ ہم یہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی اس جمہوریت, سو کالڈ جمہوریت کے اندر, جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سیکولر ہے اور دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت حالانکہ ہے اور ڈاکٹر دنیا صاحبہ کی سب سے بڑی جمہوریتوں میں جمہوریت ہے. جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں, ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, ان کو تفویض ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس دیکھ کے اس کی بنیاد پر کسی کو ووٹ ڈالنے کا حق دیں یا نہ دیں, کیونکہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو یہ پولیس کے پاس اختیار کیسے آ گیا جس کے پاس تو صرف سیکیورٹی کا اختیار ہوتا ہے؟ بالکل, اور اس کے پاس یہ اختیار کا آنا اور لوگوں کو وہیں سے چھانٹ کر, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر ہی انٹر نہیں ہونے دیں گے, آپ کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا. اور یہ صرف اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ حکومت تو مسلمان وہاں نہیں بنا سکتے ہیں, تو صرف اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ ان سے نفرت بہت زیادہ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہسٹری میں ان کے الیکشن جو ہیں, انڈین الیکشن, یہ اتنے بلڈی ہوتے ہیں, اتنے ان کے ساتھ ریلیٹڈ اتنی کانسپیریسی تھیریز ہوتی ہیں, یہ اتنے ٹریجک ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیپ سٹیٹ اتنی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. صرف وہ بندہ جو ان کے ساتھ لائن پہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہندوتا کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلے گا, وہی بندہ جیت سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جیت سکتا, چاہے وہ کوئی ہندو ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ مسلمان رہی ہے, ہیں ایک سکھ ٹریک ہے. ریکارڈ ان کا بن چکا ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں مشتاق فانی صاحب آپ کو اب انڈیا کے اندر جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ مذہب کی بنیاد پہ ڈالا جائے گا. اگر آپ مسلمان, کرسچن یا سکھ ہیں تو آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل جی, جو مودی حکومت ہے یا ان کی جو پارٹی ہے, ان کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ پوری جو ہندوستان کو ہندوتا ریاست میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور یہ آج کی بات نہیں, گزشتہ 10 سالوں سے سلسلہ جاری ہے. اور جو دنیا میں کہلاتی تھی سیکولر یا بہت بڑی جمہوری حکومت, جمہوری ملک, وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا ہے. صرف ان کا زور یہ رہا ہے کہ ہندوتا کو آگے بڑھایا جائے, صرف ہندوؤں کو ہی وہاں یہاں تک صورتحال ہے کہ اب ان انتخابات میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بی جے پی کے رہنما ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ مسلمانوں سے کاروبار کریں, نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کریں, نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کریں. ہاں, تو یہ تو مطلب ویڈیوز جو سامنے, مودی نے بھی خود کئی جلسوں میں یہی کہا. تو وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے وہاں صرف ہندوؤں سے ووٹ لے کر آئندہ مستقل طور پر بھارت کو ایک ہندوتا ریاست میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کی بھول ہے. ٹھیک ہے, الیکشن وہ ان طریقوں سے جیت رہے ہیں, کبھی پاکستان کو خلاف بات کر کے جیتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ووٹ ہے, مسلمانوں کا بھی بہت بڑا ووٹ ہے بھارت میں. اسی طرح جو کرسچنز ہیں ان کا بھی بہت بڑا ووٹ ہے, باقی دلت ہیں ان کا بھی ووٹ ہے. تو یہ لوگ اب اس دفعہ اکٹھے ہوئے ہیں سارے, اور کانگریس کے ساتھ مل کر یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اگر تو یہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں, کیونکہ اب دوسری صورتحال ہے کہ 2-3 مہینے باکسز وہاں پڑے رہیں گے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اناؤنس ہو جاتا ہے, تو اس پہ بھی کوئی گارنٹی نہیں, مینوورنگ کے چانسز ان کے پاس زیادہ ہیں. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سارا ہندوتا نظام یہ تو نوبت تھا بھائی نا, جب مسلمان ووٹ کاسٹ کر سکے, تو مسلمان ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کی صورتحال جو آپ نے خود فرمایا ویڈیوز کے اندر دیکھی گئی کہ مسلمان ووٹ ڈالنے گیا جو اس کا بنیادی حق کسی جمہوریت میں ہو سکتا ہے بطور ایک سٹیزن کے, تو اس کو تو وہ رائٹ ہی لے لیا گیا. وہ تو ایک دوسری بات ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ بیلٹ باکس تک اس کا بیلٹ پیپر پہنچا ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا حال ہوگا, یعنی بی جے پی پارٹی کو جتوانے کی کوشش ہوگی. تو یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے. ظاہر ہے عالمی میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے, پوری دنیا نے بھی اس کو بھی دیکھا ہے, اور کھلے عام وزیر اعظم سے لے کر ہر بندہ ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں, ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیں, ان کی
حیثیت نہیں، ان کو شہریت نہیں دی جا رہی مسلمانوں کو بھارت میں، اور باقیوں کو شہریت مل گئی ہے کہ جی آپ ثبوت پیش کریں. اب وہ کہاں سے پیش کریں 50 سال 60 سال 80 سال پہلے سے؟ تو اس قسم کی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کر پورے بھارت میں بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ بات کریں گے کرن دوسرے راؤنڈ میں. میں وانی صاحب، امتیاز وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو پولیس کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کیا جا رہا ہے، اب آر ایس ایس اور پولیس، اس میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا؟ جس طرح پولیس نے ان کی سہولت کار کے طور پہ کام کیا ہے سلیکشنز کے اندر، تیسرے مرحلے میں بالخصوص ہم نے دیکھا جس طرح وہاں مودی نے جو اقدامات کیے، اب پولیس بھی ان کی جو ہے نا ایک آر ایس ایس بن گئی ہے. آپ دیکھیں وہاں پر، دیکھیں انڈیا میں جو جس طرح گجرات میں جس طرح اتر پردیش میں جو ہوا ہے ووٹروں کے ساتھ، اب دیکھیں جب پولنگ سٹیشن پہ کوئی مسلمان جاتا ہے تو اس کو اسی وقت روک جاتا ہے. اس کا جب نام اس ووٹر کارڈ پہ دیکھا جاتا ہے یہ مسلم نام ہے تو اس کو وہاں سے ہی جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، یا تو آپ کا ووٹ ڈل چکا ہے یا آپ جو ہے باہر جائیں کہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. آپ دیکھیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. گجرات میں کیا ہوا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایک تو بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، مگر جمہوریت کے وہ چیمپئن نہیں ہیں، ایک دہشت گردانہ رول کرتے ہیں جس طرح مودی کا ہے. مودی کا دیکھیں ہمیشہ یہی رول رہا ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، مگر جو مسلمان وہاں پر ہے ان کو جو دبایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی حق کی بات کرتے ہیں. ان کے رائٹس ہے کہ وہ وہاں پر ووٹ ڈالے، مسلم ہے. مگر وہاں پر دیکھیں سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو عیسائی ہے وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ مودی کا ایک بہت بڑا پلان یہ ہے کہ ہم جو ہے پورے بھارت کو جو ہے ہندوانہ ایک اسٹیٹ بنائیں اور جو ہے ایک ملک بنائے، تو پوری جو ہندوستان ہے وہ ایک ہندوتا جو ہے اسی کے تحت جو ہے چلے. مگر بھارت میں جو آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل. آپ دیکھیں اگر بھارت کا جو میڈیا ہے اس وقت کوئی خبر نہیں دے رہا ہے، مگر وہاں پر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو وہاں سے آ رہا ہے، ساری ویڈیوز سوشل میڈیا ذریعے آ رہی ہے. وہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں مسلم کینڈیڈیٹ ہے، کچھ گنے چنے کینڈیڈیٹ اگر وہاں پر جیتیں گے، مگر ان کو بھی جو ہے جیتنے نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہماری بولی بولے. جب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کانگریس کے ساتھ یا دوسرے پارٹیوں کے ساتھ ملے. مگر بی جے پی کا ہمیشہ یہی ایجنڈا رہا ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو دبائے اور ان کو آگے آنے نہ دے. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں دوسرے موضوع کی طرف جاؤں، یہ فرمائیے گا کہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، جو دعوے دار بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے، وہاں پہ جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہوتی ہے اور جوڈیشری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز سرفیس کی ہیں، کیا انڈین جوڈیشری، سپریم کورٹ یا وہاں کی ہائی کورٹ نے نہیں دیکھا جو کچھ اس تیسرے مرحلے میں ہوا کے ساتھ، ووٹرز کے ساتھ؟ جو انڈین جوڈیشری ہے وہ ایک انسٹرومنٹ بن گئی ہوئی ہے ڈیپ سٹیٹ کا. اور ڈیپ سٹیٹ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم جو ہندوتا کا کانسیپٹ ہے، جو بیسیکلی ہندوازم کا کانسیپٹ ہے، جس میں ہندو اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، اس کے انڈر 10 سے 12 مذاہب ہیں جن کو اکٹھا کر کے ایک ہندوازم اور ہندوتا کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. ان سب کو اکٹھا کر کے اس لینڈ کے اندر ان کی اجارہ داری، یا ان کو آپ سمجھیں کہ ان کی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوشن ایز این انسٹرومنٹ کام کر رہا ہے انڈیا کے اندر. ہم نے ناگالینڈ میں دیکھا کہ وہاں پہ مسئلہ کیا تھا، اور ہم نے اسے کور بھی کیا کہ اسی پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کہ وہ بھی صرف لینڈ گریبنگ کا ایشو تھا اور ان کو جنگلوں میں دھکیلنے کی بات تھی کہ پورے کا پورا پروونس جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا گیا. وہ چونکہ عیسائی تھے، ان کے چرچز جلے، تو انٹرنیشنل میڈیا بہت جلدی جو ہے وہ میدان میں کود پڑا اور بات کرنے لگا. مسلمانوں کے ساتھ جو بغض ہے یہ صرف ایک انڈیا کے خطے تک محدود نہیں ہے. اسلاموفوبیا کا فینومینا تو بہت زیادہ یونیورسل ہے اور اس کو تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ پہلوؤں سے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا تو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ کوئی اس کو کور کر رہا ہو. جہاں تک جوڈیشری جو ہے اس کا ایک مجرمانہ رول ہے سارے پروسیس کے اندر، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، اور وہ بے بس ہے، بہت بے بس ہے. اچھا ٹھیک، پوائنٹ آ گیا. ہمیں دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے. دوسرے موضوع میں ظلم و ستم کی جو داستانیں ہندوستان نے 76 سالوں سے رقم کی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو یقیناً ہم ہر سال یاد دلاتے ہیں
اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یاد دلاتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یاد دلاتے ہیں, اور خود ہندوستان کو بھی اس کا چہرہ دکھاتے ہیں کہ کتنا غلیظ چہرہ ہے. میں بات کر رہا ہوں 8 مئی 1991, آج سے 32 برس پہلے ایک سانحہ ہوا, پیر دستگیر سانحہ, جہاں پہ میسیکر کیا گیا ان 18 معصوم لوگوں کا جن کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی. اور یہ فائرنگ کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کہ وہ شہداء کی تدفین کے لیے وہاں پہ موجود تھے, اور اس کے اندر ایک باپ اور اس کا ایک شیرخوار بیٹا وہ بھی موجود تھا. یہ ظلم کی داستانیں ہندوستان نے رقم کی ہیں, اور یہ جناب کس نے سر انجام دیا یہ کام؟ یہ سی آر پی ایف اور بی ایس ایف نے یہ اوپن فائر کیا. اور آج 32 برس بیت گئے ہیں. آج کشمیری کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں یہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور منصفوں سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ منصف کہاں ہیں کہ 32 برس بیت گئے, آج تک کوئی سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کا بندہ جو ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جا سکا. اس پر بات کریں گے. میں مشتاق افغانی صاحب, اس میں آپ کو یہ فرمائیے گا, ایک کسی انڈیویجول کو بھی سزا نہیں مل سکی, 18 لوگوں کا قصور کیا تھا ویسے؟ بیسیکلی یہ ایک جنازے پڑھائے جا رہے تھے شہداء کے, تو اس موقع پر ظاہر ہے جو ہی گیدرنگ ہوتی ہے تو بھارتی فورسز کے جو ہے خطا ہو جاتے ہیں, پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم یہ ایک واقعہ نہیں, کئی واقعات ہیں. میر وائز کے جو والد صاحب تھے ان کے جنازے پہ بھی ایسے ہی ہوا, وہاں پر بھی تقریباً 200 افراد کو شہید کیا گیا. اسی طرح کے ایک واقعہ نہیں, بے شمار واقعات ملتے ہیں جو 1998 سے جو تحریک چلی تھی اس کے بعد یہ اکثر واقعات ہوتے رہے. بھارتی فورسز ہوں, چاہے پیرا ملٹری فورسز ہو, بارڈر سیکورٹی فورسز ہو, ان کی یہ سب یہی کچھ کرتے رہے. مقصد ان کا تھا کہ کشمیر کی تحریک کو دبایا جائے, یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھیں, یہ باہر نہ آئیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سے یہ مسلسل کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. پیلٹ گن کا استعمال ہوا جو انتہائی ظالمانہ اور میں کہتا ہوں بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے کہ جو جس اسلحے سے پرندے شکار کیے جاتے ہیں اس سے انسانوں پہ چلایا گیا اور پورا جسم جو ہے ان کے زخمی کیے گئے. اب 300-400 چھرے ایک انسان پہ مارے جائیں تو اس کو کتنی تکلیف اور اذیت. تو اس طرح کے واقعات کر کر کے بھارت جو ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کی مسلسل کوششیں کری. آج کی بات نہیں ہے, 75 سالوں سے ہی کچھ ہو رہا ہے, لیکن بھارت اس میں بری طرح ناکام ہے اور وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو اس کی یہ جو ظلم و ستم ہے کشمیری تو برداشت کر رہے ہیں, لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھرپور طور پر اس کی مذمت پھر کرتے ہیں. تو خاص کر یہ 5 سال تو کشمیریوں کے لیے بہت ہی ظلم و ستم کا وقت تھا. انہیں کھلی جیل میں رکھا گیا, ان کے تمام حقوق جو ہے وہ چھین لیے گئے, نہ تو انہیں گھر سے نکلنے دیا گیا, نہ احتجاج کرنے دیا گیا, صحافت پہ پابندیاں لگائی گئیں, اور جس کسی نے کوئی بھی بات بھی کی تو اسے کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 سال کے لیے. آپ نے کالے قانون کی بات کی, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس میں امتیاز افغانی صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا ایف سپا اور پی ایس اے کتنا اس کا استعمال غلط مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوا, اور کتنا حوصلہ ملا کہ جب وہاں کی جوڈیشری نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کلپریٹس, ان مجرمان کے خلاف جو سی آر پی ایف کے اور بی ایس ایف کے تھے جنہوں نے ان 18 لوگوں کو شہید کیا. جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ پیر دستگیر جو کھانیار کا علاقہ ہے وہاں پر جو 18 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 200 سے قریب لوگوں کو, اور یہ سری نگر کے قریب, ہاں سری نگر میں, یہ سری نگر میں یہ کھانیار, اور وہاں پر 200 کے قریب زخمی بھی ہوئے. اب دیکھیں جو پبلک سیفٹی ایکٹ اور باقی جو قوانین ہیں بھارت نے جو وہ استعمال کر رہا ہے اس پہ جوڈیشلی خاموش ہے. یہی واقعات نہیں ہیں, اس سے پہلے کہیں اور واقعات جو میسیکر ہوئے, سوپور میسیکر ہوا, اسی طرح چار شریف کا میسیکر ہوا, اسی طرح جو وہاں پر آسپا کے ساتھ جموں میں جو ہوا جو خود بھارتی فوجیوں نے کیا ہے, اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو گنانا میرے خیال سے یہاں پر بہت زیادہ ایک ٹائم لگے گا اس کو گنانے میں. تو مگر جو جوڈیشری وہاں کی ہے وہ بالکل خام, انہوں نے ان پہ ایکشن لیا. ایک پہ ایکشن لیا ہوتا یہ چیزیں نہ ہوتی جس طرح وہاں بھارت کر رہا ہے. بھارت نے تو ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دبانے کی کوشش کی, مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہمیشہ اپنی حق کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس
کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ وہ جو ہمیں حق ہے جس کو اقوام متحدہ نے بھی دیا اور بھارت نے بھی خود دیا. اسی طرح دیکھیں وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تنظیم باہر کی خاموش ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو کام کر رہے تھے خرم پرویز صاحب وہ آج سے 3 سال ہو گئے اس کو جیل میں نظر بند ہے اور اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ لیکن اب آوازیں بھی اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی اس کو ملا ہوا انسانی حقوق کے حوالے سے. ریپورٹرز نے خود ان کے لیے ٹویٹس کی. ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انسانی حقوق کے اپنے جو لوگ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کام کر رہے تھے ان کے لیے دیکھیں آواز نہیں اٹھ رہی ہے. تو ان مسکرز ان جو وہاں پر ظلم ستم ہو رہا ہے اب دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ مقبوضہ کشمیر یہ اپریل کا مہینہ گزرا ہے اس میں 12 لوگ وہاں پر شہید ہوئے. اسی طرح ہزاروں کو جو ہے نظر بند کیا گیا ہے نوجوانوں کو. اسی طرح آپ دیکھیں جو ہماری حریت قیادت ہے ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے ان کا. وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس وقت نظر بند ہے. ہماری خواتین رہنما ہے آسیہ اندرابی صاحب اور بیس آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے قوانین ہیں اور جو مجرمانہ فعل ہے وہاں کی جوڈیشری کا وہ اس کا بیس بن رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ تو ہم نے بات کی انٹرنل فورسز کی انٹرنل فیکٹرز کی جو کہ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسٹرنل بھی بات کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ جو پاور سینٹرز ہیں یہ جو واقعات ہوتے رہے ہیں اس کے اوپر اگر وہ خاموشی توڑ دیتے بات کرتے ایکشن لیتے تو پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے کیا انہیں روکا جا سکتا تھا؟ بالکل روکا جا سکتا تھا لیکن یہ جس سچویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. سٹیٹس اس طرح کام نہیں کرتی ہیں. سٹیٹس بہت سیلف سرونگ ایجنڈاز پہ کام کرتی ہیں اور آج کے دن میں خاص طور پہ غزہ کا جینوسائیڈ دیکھتے ہوئے تو ہمیں اب بالکل یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ویسٹرن پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر تھا اس کا ہمارا خیال ہے کوئی 911 ڈائل ہوگا کوئی واچ ڈاگ ہوگا کوئی نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہتا ہے اور دوسرے ملک کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مونوپلی قائم کرنا چاہتا ہے. تو ایسا ہوا نہیں اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا ہونے کی امید بھی ہم رکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا کیونکہ یہ بہت سٹیٹس بہت سیلف سرونگ ہوتی ہیں. اگر یہ چاہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں مگر یہ اپنے ذاتی مفاد کو ہمیشہ سامنے رکھتی ہیں اور ویسٹ تو اس معاملے میں بہت زیادہ سیلفش ہے. جنگل کا قانون ہے مائٹ از رائٹ والا معاملہ ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا. یہ اسٹیٹ ہے ہی ایسے. اگر ہم چانکلیا سے دیکھیں ہم ایرسٹاٹل کا اسٹیٹ کا جو ہے اسٹیٹس مین شپ کا جو خیال ہے اس کو سامنے رکھیں تو ایسا ہی ہوگا. اور انڈیا تو خیر اس صورتحال میں اسٹیٹ کے ایکچوئل کانسیپٹ سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے. آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف آئیں تو اس کا ہم اگر ٹائم لائن دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 8 مئی کو یہ میسکر ہوتا ہے پیر دستگیر کا. 20 مئی 1991 کو ان کے پھر سے وہاں پہ الیکشنز تھے. وہ الیکشن کا ان کا مرحلہ وار الیکشن جو ہے وہ مجھے اس وقت علم نہیں وہ کون سا مرحلہ تھا لیکن مرحلہ وار الیکشن ہو رہے تھے. 20 مئی سے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے. 21 مئی کو راجیو گاندھی کی اسیسینیشن ہو گئی تھی. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کے الیکشنز کو دیکھیں تو جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ وہ بہت خونریز ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فالس فلیگ آپریشن میں کتنی ہی جانیں چلی جاتی ہیں کتنے لوگوں کی اسکیپ گوٹنگ ہوتی ہے. ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے جو کہ کامیاب ہو. یہ ہم بات کر رہے ہیں 1991 کی اور یہ 1991 میں اور 1991 کی بات کریں یا 2024 کی بات کریں معاملہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بدستور جوں کا توں ہے. کوئی بدلاؤ نہیں آیا. پی ایس اے وہی ہے ایف سپا وہی ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.